اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورۃ القصص یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس زمین کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہیں دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنے جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کی مددگار نہ ہوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، عنقریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟
وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس کے والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا، اے موسیٰ، سامنے آؤ اور نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو۔ تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ 2 بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بناتا کہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان، میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح یعنی بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اس کے بعد ہم نے پہلے قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم اس وقت طور کی مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں،
اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا، یہ تو جادو ہے، جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور انہوں نے کہا، بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ تم فرماؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں، اے محمد، اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کی مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھیں، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور اے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے، وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیرے طرف رجوع لاتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے، اور ان سے فرمایا جائے گا، اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ عذاب دیکھیں گے۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا، اے لوگو، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔
اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک پہ ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہاری لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو ملا، بے شک یہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی اور اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔